الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت مہدی کا ظہور ہے، اور اس سے پہلے کہ میں تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھوں، مہدی سے مراد ہدایت یافتہ انسان ہے۔ مہدی، خلفائے راشدین کو بھی مہدی کہا گیا، اور مشہور حدیث ہے ابو داؤد کی کہ تم لوگ خلفاء الراشدون المہدیون، یعنی ان کی پیروی کرو، کہ جو راشد ہیں، راشدون ہیں اور مہدیون ہیں۔ راشد اسم فاعل ہے، راشد اسم فاعل ہے جو رشد اختیار کرتا ہے، اور مہدی اسم مفعول ہے ہادی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت حاصل ہے۔ تو خلفائے راشدین، یہ جو حضرت ابو بکر و حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان چاروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی راشد بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں۔ انہوں نے نیک راستہ خود اختیار بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں غیبی حمایت حاصل رہی ہے، اللہ کا فضل و کرم ان کے اوپر رہا ہے۔ اب دیکھیے، مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، محتد، ہدایت یافتہ، اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت کا انتظام ہوگا۔ تو مہدی کے بارے میں ایک چیز میں بتا دوں، مزید تفصیلات آگے چل کر بتاؤں گا، کہ بے شمار جھوٹی اور ضعیف احادیث ہیں مہدی کے نام پر۔ ہماری 1400 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ بہت سی سیاست کی گئی، اور مہدی کے نام کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، اور بہت برا استعمال کیا گیا، اور لوگوں کو الو اور بیوقوف بنایا گیا، اور لوگ اس دام میں گرفتار ہوتے گئے۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو وہ چند ایک صحیح احادیث بتاتا ہوں۔ ترمذی، جامع ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذهب الدنیا، اور دوسری روایت میں ہے لا تقوم الساعہ، ابو داؤد میں بھی یہ حدیث آئی ہے، حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یوات اسمہ اسمی، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی حکمرانی ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگی جس کا تعلق میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے لو لم یبقی من الدنیا الا یوما لطول اللہ ذلک اليوم حتی یبعث رجل منی او من اہل بیتی یوات اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی۔ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو بہت لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی بھیجا جائے گا، حتی یبعث رجلا منی او من اہل بیتی، مجھ میں سے یا میرے اہل بیت میں سے، اور اس کا نام میری طرح محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کی طرح عبداللہ ہوگا۔ تو یہ مہدی اہل بیت میں سے ہوگا، اور ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اب آ جائیے ایک اور حدیث، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے المہدی من عطرتی من ولدی فاطمہ، تو کہا گیا کہ مہدی میرے خاندان سے ہوگا، میرے خون سے ہوگا، میری عطرت سے ہوگا، میری نسل سے ہوگا، اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ علوی نہیں ہوگا بلکہ فاطمی ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت علی کی دوسری بیویوں میں سے نہیں ہوگا، یا عباسیوں میں سے نہیں ہوگا، یا حضرت عقیل اور حضرت جعفر کی اولاد میں سے نہیں ہوگا، بلکہ بنی ہاشم میں سے ہوگا، حضرت علی کی اولاد میں سے ہوگا، اور حضرت علی
کی اس اولاد میں سے ہوگا جو حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یا تو وہ حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا، یا تو بڑے بیٹے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا یا چھوٹے بیٹے حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوگا۔ اور یہ ایک حدیث آئی ہے طبرانی میں، اور یہ ابن حبان نے بھی اس کی روایت کی ہے، اور حیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی اس کی روایت ہوئی ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ بنی ہاشم کا ایک آدمی مکہ آئے گا اور غالباً مدینے سے آئے گا، اور اس کی بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی، یعنی خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ان کی بیعت ہوگی، اور اس کو مٹانے کے لیے شام سے ایک لشکر آئے گا، مکہ مکرمہ پر حملہ کرے گا، لیکن مکے کے قریب اس کو دھسا دیا جائے گا۔ تو یہ خسف ارض کی علامت جو پہلے ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں ایک خسف ہوگا اور مکے کے قریب ہوگا، غالباً یہی ہوگا، اس پورے لشکر کو دھسا دیا جائے گا، اور اس لشکر میں سے درمیانی حصہ پہلے زمین میں دھسے گا، اور اس کے بعد جب یہ بیعت ہو جائے گی تو فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ الشَّامِ، تو پھر اس کے بعد عراق اور شام کے علماء اور فضلاء آئیں گے، اور وہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب ایک اور بات جو صحیح احادیث میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الفتن میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ المہدی منا اہل بیت، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا، یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ ان کی ایک رات میں اصلاح فرمائے گا، ایک رات یا ایک دن میں اصلاح فرمائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انہیں حکمرانی کے قابل بنا دے گا، یعنی ان میں ایسی صلاحیتیں، ایسی ذہانت اور ایسی اہلیت پیدا کر دے گا غالباً کہ وہ مسلمانوں کے لیڈر بنے، مسلمانوں کے حکمران بنے، مسلمانوں کے جج بنے، اور مسلمانوں کے درمیان انصاف کر سکے۔ وہ حکم کی حیثیت سے آئیں گے، وہ حاکم کی حیثیت سے آئیں گے، وہ جج کی حیثیت سے آئیں گے، وہ حکمران کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب ابو داؤد کی ایک اور حدیث سن لیجئے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں المہدی منی اجل الجبہہ، کہ کشادہ پیشانی ہوگی، وہ اقن الانفی، لمبی ناک ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، یعنی عادل حکمران ہوں گے، ناانصافی نہیں کریں گے، کما ملئت جورا وظلما، اور ان سے پہلے زمین ظلم سے، جور سے، ناانصافی سے بھری ہوئی ہوگی، یہ آ کر ایک عادلانہ نظام قائم کریں گے۔ اور بتایا گیا یملکو 7 سنین، 7 سال تک یہ حکمرانی کریں گے، 7 سال کی حکمرانی کریں گے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یکون فی آخر الزمان خلیفتاً، کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا، اور یقسم المال ولا یعدہ، وہ مال بانٹے گا، مال تقسیم کرے گا، گنے گا نہیں، یعنی مال کی فراوانی ہوگی، مال کی کثرت ہوگی، اور وہ دیتا جائے گا، عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کرے گا۔ اور انہی کے دور میں، ان کے 7 سالہ دور ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غالباً دمشق کے مشرقی حصے کی مسجد کے مینار پر نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے، آسمان سے ان کا نزول ہوگا۔ تو اور وہ مسلمانوں کا فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا، صحیح مسلم کی حدیث ہے
حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلمانوں کے امیر کہیں گے تعال صلی علینا، آئیے اور مسلمانوں کی امامت کیجئے، نماز پڑھائیے، یہ فجر کی نماز ہوگی۔ تو اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک لطیف مکالمہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے درمیان پیش آئے گا۔ حضرت مہدی درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، لیکن حضرت عیسیٰ یہ کہیں گے کہ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آخری امت ہے، یہ بڑی شرف اور عزت اور کرامت والی امت ہے کہ آپ ہی ایک دوسرے کے امیر ہیں، آپ ہی میں سے کوئی آدمی امامت کرے۔ فیقول ان بعدکم علی بعد امرأۃ تکریمۃ اللہ ہذہ الامہ، اس امت کی تکریم اور اعزاز کے لیے وہ کہیں گے کہ آپ ہی ایک دوسرے کے امام ہیں، آپ ہی امامت فرمائیے۔ لیکن صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی امامت کریں گے۔ تو حضرت مہدی امامت کی درخواست کریں گے، اصرار کریں گے، اور وہ انکار کریں گے ابتدا میں، لیکن بالآخر حضرت عیسیٰ مان جائیں گے اور وہی امامت کریں گے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، تفصیل میں اپنے اگلے پروگراموں میں پیش کروں گا کہ دجال کے ظہور کے بارے میں بھی میں اگلے پروگرام میں گفتگو کروں گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بھی گفتگو کروں گا۔ تو لیکن اس وقت اتنی بات یہاں سمجھ لیجئے کہ امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی غالباً کرائیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی۔ تو حضرت مہدی 7 سال تک عادلانہ حکومت کریں گے، اور اس کے بعد غالباً ان کی وفات ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد ہی ان کا انتقال ہو جائے، اور یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ 5-6 سال حکومت کریں گے، اور پھر ان کا انتقال ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں قیام کریں گے اور عادلانہ حکومت کریں گے اور دجال کا قتل کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چند ایک اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ مسلمانوں کے درمیان کیا ہوا۔ سب سے پہلی بات، 2 عقیدے مسلمانوں کے درمیان بہت برے پھیلتے گئے، ایک تو غیبوبت کا عقیدہ اور ایک ظہور مہدی کا عقیدہ۔ غیبوبہ کا مطلب ہے کہ کسی کا غائب ہو جانا، کہ یہ آدمی ابھی مرا نہیں، ابھی دنیا میں ظاہر ہوگا۔ 40 ہجری کے لگ بھگ ایک بدبخت آدمی جس کا نام ابن سودا تھا، جو عبداللہ بن سبا کے نام سے مشہور ہے، جو ایک کالی عورت کا بیٹا تھا اور بظاہر اسلام قبول کر چکا تھا، اور جس کا باپ یہودی تھا اور ماں ایک کالی عورت، یمن کا رہنے والا تھا، ابن سودا عبداللہ بن سبا۔ اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے۔ وہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں، غائب ہو گئے ہیں، اور دنیا میں یہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ یہ پہلا وہ آدمی تھا جس نے لوٹ کر آنے کے بارے میں یہ بات کی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں کہ وہ آسمان سے نزول فرمائیں گے، فجر کے وقت نزول فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ 61 ہجری میں حضرت حسین کی کربلا میں شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد کوفیوں میں ایک آدمی پیدا ہوا، مختار ثقفی پیدا ہوا، اور اس کی بہت ساری بدعات ہیں مختار ثقفی کی، لیکن اس نے پھر کیا کیا، حضرت حسین کے چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام سے سیاست شروع کر دی، اور لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ یہ مہدی ہیں،
یہ مہدی ہیں، اور ان سے جا کر ملاقات کی اور ان کا نام لے کر، چونکہ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے تھے اور حضرت حسین کے چھوٹے بھائی تھے، ان کو امام بنا کر کے یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ بنو امیہ کے خلاف اپنا کام کرتا رہا، اور بالآخر اسے حضرت مصعب بن زبیر نے قتل کیا۔ 66 ہجری میں یہ مارا گیا۔ یہ مختار ثقفی وہ آدمی ہے جس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا، حضرت علی کی کرسی کے نام پر بھی اس نے بڑی سیاست کی، اور یہ وہاں کا کوفیوں کا ہیرو بن گیا تھا، اس لیے کہ اس نے حضرت حسین کے قاتلوں کو چن چن کر ہلاک کیا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کو اس نے مارا، اور پھر اس نے شمر الجوشن کو مارا، اور عمر بن سعد بن ابی وقاص اور عمر کے چھوٹے بیٹے کو بھی قتل کیا۔ تو یہ ایک ہیرو بن گیا تھا، لیکن پھر اس کی بدعتیں بہت مشہور اور معروف ہیں۔ اب یہ محمد بن حنفیہ کا انتقال تو ہوا 81 ہجری میں، 61 میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، 81 میں محمد بن حنفیہ کا ہوا۔ اس کے بعد کوفیوں نے اور عراقیوں نے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے بیٹے عبداللہ ابو ہاشم تو ان کے نام پر سیاست شروع کی۔ یہ گئے حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین کے پاس، انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا، لیکن ان کے نام کو استعمال کیا جاتا رہا، علی زین العابدین کے نام کو۔ اور اسی طرح حضرت محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ کا نام بھی استعمال کیا جاتا رہا، جو حضرت علی کے پوتے تھے۔ بالآخر 98 میں ان کا انتقال ہوا، تو ایک گروہ یہ کہنے لگا کہ محمد بن حنفیہ مرے نہیں، یہ چھپے ہوئے موجود ہیں، دنیا میں یہ واپس آئیں گے اور یہی مہدی ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی تھا ابو قریب کے نام سے، اس نے یہ عقیدہ 100 ہجری کے لگ بھگ اس نے یہ عقیدہ پیش کیا۔ 106 ہجری میں یہ ابو قریب نے وفات پائی۔ اب اس کے بعد ایک اور شخصیت بڑی مشہور ہوئی، مدینے میں حضرت حسن تھے، 49 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کے بیٹے کا نام بھی حسن تھا، حسن بن علی، اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ، یہ بھی بڑے نیک آدمی تھے، اور ان کے بیٹے تھے محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب، محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی، یعنی حضرت علی کے پوتے تھے حسن، اور ان کے بیٹے بھی حسن تھے حضرت علی کے، اور پوتے بھی حسن تھے، ان کے پڑ پوتے تھے عبداللہ، اور اس پڑ پوتے کے بیٹے تھے محمد بن عبداللہ، بہت نیک تھے، بہت صاحب علم تھے، حضرت حسن کی اولاد میں تھے، حسینی نہیں ہے، حسنی ہیں یہ۔ تو یہ نفس زکیہ کے نام سے مشہور تھے، النفس الزکیہ، کہ بہت ہی پاک ہستی ہے، نیک ہستی ہے مدینے میں۔ تو اب انہوں نے منصور عباسی کے زمانے میں خروج کیا، تو منصور عباسی کے زمانے میں مدینے کے اندر حکومت کے خلاف بغاوت کی، 145 ہجری میں یہ شہید کیے گئے، لیکن ان کی زندگی ہی میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ چونکہ ان کا نام محمد تھا اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، تو کہ یہی مہدی ہیں، اور پھر ان کی شہادت کے بعد ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا جو یہ کہتا تھا کہ یہی مہدی ہیں اور یہی قیامت سے پہلے آئیں گے۔ اسی طرح حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین کے ایک بیٹے تھے محمد الباقر، اور 114 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا۔ چونکہ ان کا نام بھی محمد تھا
تو حالانکہ انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، لیکن کچھ لوگ عراق میں ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے محمد الباقر کے نام سے سیاست کی اور ان کو مہدی ظاہر کیا، اور 114 ہجری میں وفات کے بعد یہ کہنے لگے کہ یہ مرے نہیں بلکہ قیامت سے پہلے یہی دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑی چیز ہوئی، مسلمانوں میں ایک بہت ہی گمراہ کن فرقہ پیدا ہوا باطنیہ کا، جس کو قرمطہ کہتے ہیں، قرامطہ کہتے ہیں، قرمطی۔ تو ایک آدمی قطیف میں، یہ دمام سعودی عرب کے قریب ہی ایک جگہ ہے قطیف، تو یہاں ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام تھا یحییٰ بن مہدی قرمطی۔ تو اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر ایک بہت بڑا واقعہ اور بہت بڑا سیاسی واقعہ کہ تونسیا جسے کہتے ہیں افریقہ میں ایک آدمی یکائک ظاہر ہوا، اور اس کا نام تھا عبید اللہ۔ اس نے کہا کہ میں المہدی ہوں، اپنے نام کے آگے اس نے المہدی لگایا، اور اس نے کہا کہ میں حضرت جعفر صادق کی اولاد ہوں۔ یہ واقعہ ہے 297 ہجری کا، اور افریقہ کے مسلمانوں نے، الجیریا اور تونس کے مسلمانوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عبید اللہ نام تھا اور عبید اللہ المہدی، اور اس نے کہا کہ ہمارے 5 امام روپوش تھے، غائب تھے حکومت کے ڈر سے، اور 133 ہجری میں یا 158 ہجری میں یہ ہمارے جد امجد اسماعیل بن جعفر صادق یہ غائب ہوئے تھے یا وفات پائے تھے، میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ بہرحال اس آدمی کا نسب مشکوک ہے، اور نساب یہ کہتے ہیں کہ یہ قداح یہودی کی اولاد تھا، اور اس نے یہ باطل دعویٰ کیا کہ میں حضرت حسین کے خاندان سے ہوں، حضرت جعفر صادق کے خاندان سے ہوں، اور جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل کی اولاد سے ہوں۔ اب اسماعیلی جو ہیں دنیا میں، یہ عبید اللہ المہدی کو اپنا 11واں امام سمجھتے ہیں۔ بہرحال اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس نے سلطنت عبیدیہ کی شمالی افریقہ میں بنیاد رکھی، اور اس کے بعد یہ حکومت بڑھتے بڑھتے پھر لیبیا اور مصر تک پہنچی، ان کی فوجیں، اور یہ مصر پر قابض ہو گئے، اور مصر پر پھر فاطمی حکومت قائم ہوئی۔ یہ اسماعیلیوں کی حکومت تھی، اور یہ بہت عرصے تک چلتی رہی، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے پھر فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا۔